السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی اور میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سانحہ گل پلازہ موت کی تعداد 26 تک جا پہنچی، 20 لاشوں کی شناخت، 75 افراد تاحال لاپتہ۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے عمارت کمزور ہو چکی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، شہری ریڈ زون سے دور رہے۔ آگ کی شدت سے گل پلازہ سے متصل ریمپا پلازہ کی 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، عمارت میں دراڑیں پڑ گئی، ایک حصہ گرنے کا خطرہ۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ میں سے 38 کے ڈی این اے سیمپل تصدیق کے لیے جامعہ کراچی لیبارٹری بھجوا دیے گئے، رپورٹ 1 ہفتے تک آنے کا امکان۔ گل پلازہ کے مختلف حصوں میں ٹیموں کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ عمارت کی مسجد سے کوئی شخص نہ ملا، قرآن شریف معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ متاثرہ عمارت کی چھت سے 20 گاڑیاں، 12 موٹر سائیکلیں، رکشہ اور 4 جنریٹر اتار لیے گئے۔ گل پلازہ دوبارہ بنانے اور آتش زدگی کی فورنزک کرانے کا فیصلہ۔ حکومت سندھ کے انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ گل پلازہ کے اندرونی مناظر سے ہولناک آتش زدگی کی بھیانک منظر کشی، لوگوں کو جان بچانے کی فکر، دھوئے میں موبائل ٹارچ کے ذریعے راستہ تلاش کرتے رہے، دروازہ ٹوٹا تو نکل جائیں گے ورنہ پھنس جائیں گے، بے بس دکانداروں اور خریداروں کی مدد کے لیے چیخو پکار۔ سانحہ گل پلازہ ایک اور رات گزر گئی، متاثرین کے صبر کا پیمانہ لبریز، کسی کا باپ، کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا لاپتہ۔ 22 سال کے بلال نے عمارت سے چھلانگ لگا کر جان بچائی، کلمہ پڑھ لیا تھا، والد اور میں ساتھ نکلے لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں رہا۔ حذیفہ نامی شہری لاپتہ، دوستوں کے لیے فکر مند بتایا۔ سرفراز نے 50 سے زائد لوگوں کو مارکیٹ سے باہر نکالا اور دوبارہ اندر گیا تو لوٹ کر نہیں آیا۔ لاپتہ عبدالصمد کے والد عبدالرحمان غم سے نہ ڈال۔ اور گل پلازہ میں 1021 دکانوں کا اپروول تھی، 1200 سے زائد دکانیں بنائی گئی، زیادہ دکانیں کیسے تعمیر کی گئی، تحقیقات ہوگی، مافیا سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کو رات دیر گل پلازہ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے، جہاں کمی کوتاہی ہے وہ رپورٹ میں سامنے آ جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔